السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے کو ہر دور میں اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خوب فرمایا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ آیت کریمہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کریم کو اس دنیا میں آئے ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، اور اس دوران قرآن کے حروف، اعراب اور یہاں تک کہ ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں کی جا سکی، جبکہ دیگر آسمانی کتب میں سے کسی ایک کے متعلق بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اپنی اصلی حالت میں آج بھی موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والے کو ہر دور میں اللہ نے عبرت کا ایسا نشان بنا دیا کہ دنیا اس کو ہمیشہ یاد رکھے گی اور اس شخص پر لعنت کرتی رہے گی۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ خانہ کعبہ میں قرآن کی بے حرمتی کے حوالے سے تفصیلات سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ عربی چینل پر رپورٹ ہونے والی ویڈیوز میں کتنی صداقت ہے۔ لہٰذا تمام تر تفصیلات کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کا محافظ خود اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ قرآن کے ترجمے اور تفسیر میں ہر کسی مکتبہ فکر کے افراد نے تبدیلی کی اور اپنے عقیدے کے مطابق اس میں کمی پیشی کی ہے اور اس کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کا اصل نزول جو کہ عربی زبان میں ہوا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زیر زبر پیش کے اعراب لگائے گئے، تاکہ عجمی لوگ جو کہ عربی زبان کو نہیں جانتے وہ بھی قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں اور اس کو سمجھ سکیں، اور اس میں کہے جانے والے احکامات کو سمجھ کر ان پر عمل کیا جا سکے۔ آج ان اعراب میں بھی ایک تبدیلی ممکن نہیں ہوئی اور رہتی دنیا کے مدن قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، لیکن ناظرین گرامی، شر پسند اور اسلام مخالف عناصر ہر دور میں اس کلام الہی کی بے حرمتی کرتے رہے اور عذاب الہی کو خود دعوت دیتے رہے۔ قرآن کریم کی بے حرمتی گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سخت ترین سزا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر دور میں قرآن کی حفاظت کرنے والے کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اس حوالے سے بات کی جائے تو ناظرین گرامی، حال ہی میں ناروے میں جب ایک غیر مسلم نے ایک مجمع کو اکٹھا کیا اور مسلمانوں اور قرآن کے خلاف تقاریر کی گئی اور اس مجمع کے سامنے قرآن کو نظر آتش کی کوشش کی گئی، تو اللہ نے اپنے خاص بندے کو جذبہ ایمانی کے ساتھ بھیجا جس کا نام محمد خالق تھا۔ یہ نوجوان بھی اسی مجمع میں موجود تھا جس میں اسلام کے خلاف یہودیوں کی تقریریں سن رہا تھا اور اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ ناظرین گرامی، حد اس وقت گزری جب یہودی کے سربراہ نے قرآن کے اوراق کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی تو محمد خالق نے اس یہودی پر حملہ کر دیا اور اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ مجمع میں ایک دم سے خوف و ہراس پھیل گیا، لوگ ڈر گئے اور پولیس موقع پر پہنچ گئی اور دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ محمد خالق نے موقف پیش کیا کہ وہ یہودی ہماری مقدس کتاب قرآن مجید کو نعوذ باللہ جلا رہا تھا، تو یہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا، اس لیے میں نے اس پر حملہ کر دیا اور مجھے اپنے عمل پر کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں، اگر مجھے دوبارہ موقع ملے گا تو میں ایسا ہی کروں گا۔ اس نوجوان کے جرأت مندانہ اقدام کو ساری دنیا کے مسلمانوں نے خوب سراہا اور اس کے حق میں پوری دنیا میں احتجاج بھی کیے گئے۔ لیکن ناظرین گرامی، جس واقعے کا ذکر آپ سے ویڈیو کے شروع میں کیا گیا تھا اس کی تفصیلات پر بات کی جائے، جب ایک ویڈیو ہماری نظر سے چند دن پہلے گزری جس میں ٹائٹل اور تھمبنیل پر یہ تصاویر لگائی گئی تھی کہ معاذ اللہ کسی نے قرآن کریم کو حرم کعبہ کے صحن میں نظر آتش کر دیا ہے، یہ خبر ہمارے لیے انتہائی حیران کن اور دردناک تھی۔ ناظرین گرامی، جب ہم نے اس پر تحقیق شروع کی کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے اور یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ صحن حرم میں جہاں پہ ہر وقت مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے
تو وہاں ان کے سامنے کوئی قرآن کریم کی بے حرمتی کیسے کر سکتا ہے؟ اور اس حوالے سے سعودی عرب کی حکومت قوانین انتہائی سخت ہے۔ ہم نے اپنی تحقیق کا آغاز کیا تو ناظرین اکرامی آپ کو بتاتے چلیں کہ پتہ چلا کہ آخر اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، تو ہمیں معلوم ہوا کہ ایسا کوئی واقعہ سرے سے رپورٹ ہی نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کے متعلق کسی کو علم ہے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو اور عالمی میڈیا اور خاص طور پر مسلم ممالک میں کسی کو اس کی خبر تک نہ پہنچے۔ ناظرین گرامی، کہانی یہ ہے کہ چند حضرات محض اپنے ذاتی فوائد کے خاطر اس طرح کی ویڈیوز بنا کر زیادہ سے زیادہ ویوز حاصل کرنے کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس پر ایسا تھمبنیل اور ٹائٹل استعمال کیا جاتا ہے کہ جس سے مسلمانوں کے جذبات ابھریں اور وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر غصے کا اظہار کریں۔ ناظرین گرامی، ان کی یہی حرکت اور اہل مغرب اور اسلام مخالف قوتوں کو موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ اسلام کو بطور دین اور مذہب اپنی نفرت تعصب کا نشانہ بنائے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والی اور جھوٹ بولنے والی قوم کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور ایسے افراد کسی صورت میں دراصل اسلام کی خدمت نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ یہ الٹا اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی بے حرمتی کے یوں تو کئی واقعات پہلے بھی پیش کیے گئے ہیں اور جو رپورٹ میں اور ہم نے بھی آپ کے سامنے مختلف ویڈیوز میں رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ جو کہ ترکی کے ساحل پر پیش آیا، یہ واقعہ 1999 کا ہے جب ترکی میں زلزلہ آیا تو اس کے بعد ترکی کے ساحل پر ایک محفل سرور سجائی گئی جس میں اسرائیل کے فوجی جنرل، امریکی جنرل اور یہاں تک کہ ترکی کے آزاد خیال کے مالک جنرل بھی شامل تھے۔ اس محفل میں شراب اور رقص و سرور سب کچھ چل رہا تھا، ناچنے والیاں موجود تھی اور کچھ پرائیویٹ رومز بھی موجود تھے جہاں پر ہر طرح کا گناہ کیا جا سکتا تھا۔ ناظرین گرامی، اس محفل کے دوران ایک جنرل نے اپنی ماتحت کو حکم دیا کہ جو کتاب تم پڑھتے ہو وہ لے کے آؤ۔ یہ وہ جانتا تھا کہ فوجی ماتحت مسلمان ہیں اور وہ قرآن کریم پڑھتا ہے، لہٰذا فوجی ماتحت کو اپنے جنرل کی بات ماننا پڑی اور وہ قرآن کریم کو اس ناچ گانے والی محفل میں لے آیا۔ اس جنرل نے حکم دیا کہ ہاں اب اس قرآن کو پڑھو، اور فوجی ماتحت نے قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کی۔ پھر جنرل نے کہا کہ اب ان کا ترجمہ کر کے سناؤ۔ اس فوجی ماتحت نے کہا کہ میں اس کا ترجمہ تو نہیں جانتا، میں صرف ناظرہ جانتا ہوں۔ اس بات پر جنرل غصے میں آیا اور اس نے قرآن کریم کو اس فوجی ماتحت کے ہاتھوں سے چھینا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور ناچنے گانے والیوں کے پاؤں میں پھینک دیا، اور پھر بڑے غرور کے ساتھ کہا کہ کہاں ہے وہ اللہ جو کہتا تھا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں، آ جائے اور اپنے قرآن کو بچا لے۔ ناظرین گرامی، فوجی ماتحت اس تمام واقعے کو برداشت نہ کر سکا اور اپنے قرآن کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور وہاں ساحل سے دور نکل آیا۔ فوجی ماتحت کہتا ہے کہ میں نے ایک آواز سنی اور ایک روشنی مجھے دکھائی دی کہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑی سمندری لہر آئی تھی جو اس کشتی کو بہا کر لے گئی جہاں یہ رقص و سرور کی محفل چل رہی تھی، اور آج تک اس کشتی کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تو ناظرین گرامی، اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے جو کوئی اللہ کے قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے تو اللہ اس کو ایسا عذاب دیتا ہے، ایسی سزا دیتا ہے کہ آنے والے تمام اہل کفار اور یہود کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے کہ وہ اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔